السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ حروف مقطعات جو ہیں وہ ہم سٹارٹ کر چکے ہیں الحمدللہ. آپ لوگ جو میرے ساتھ کلاس لے رہے ہیں تو میں نے کمپلیٹ ایکسپلینیشن آپ کو دے دی ہے کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں، مد لازم جو مدیں اس میں بن رہی ہیں، مد لازم حرف مثقل کیا ہوتا ہے، مخفف کیا ہوتا ہے. لیکن ایک چھوٹی مختصر سی آپ لوگوں کے سامنے یہ میں رکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، ایکسپلینیشن کے لیے. اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ حروف مقطعات جو ہے وہ 4 گروز میں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پہلا جو گروہ ہے وہ ایک حرف پہ مشتمل ہے اور اسے الف پڑھا جاتا ہے. دوسرا جو ہے اس میں حروف مدہ 5 جو ہیں وہ حیون طاہورہ ہے، اس میں 2 کاؤنٹ کھینچا جاتا ہے، مد اصلی ہے. تیسرا جو ہے پھر ہمارے پاس جو ہے ایسے لیٹرز ہیں کہ ہر لیٹر جو ہے وہ 3 لیٹر سے مل کر بنا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پھر ایک ہمارے پاس جو فورتھ جو ہمارے پاس گروہ ہے اس کے اندر ہمارے پاس پھر عین آتا ہے جس میں لین بنتی ہے اور صرف مد لین جسے 4 to 6 کاؤنٹ کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو جو کیلکولیشنز ہوئی ہوئی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. پہلے میں تھوڑی سی میں خیال آپ لوگوں کو ایکسپلینیشن دے دیتی ہوں کہ ایک دفعہ اور آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ مد لازم حرفی مثقل کیا ہوتا ہے اور مد لازم حرفی مخفف کیا ہوتا ہے. اچھا، مثقل کا مطلب ہے بھاری ہونا، مرجنگ سے ہے یہ، ٹھیک ہے. اور مخفف جو ہے یہ ہلکے کو کہتے ہیں. ہلکے کا مطلب ہے کہ جب کوئی لیٹر اپنے بعد والے لیٹر میں یعنی ساکن لیٹر اپنے بعد والے متحرک لیٹر میں مرج نہ ہو رہا ہو تو پھر وہ مخفف کہلاتا ہے، ہلکا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مد لازم 2 مدیں کیونکہ بنتی ہیں، اس میں 2 طرح کی بس یہ مدیں بنتی ہیں، یہ آپ کو خاص یاد رکھنا ہے. اور اس میں کوئی مطلب ایسا اور بہت سمپل بہت ایزی ہے. جن اسٹوڈنٹس کو میں بتاتی ہوں الحمدللہ فرسٹ گو میں وہ سیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے. جب بھی ہم کوئی بھی رول پڑھیں تو اس کو پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، مد لازم جو حرفی مثقل ہے تو حرفی کے تو معنی ہوتے ہیں نا کہ ایک حرف میں آنے والی، اور مثقل کا مطلب ہے بھاری یعنی ادغام کی وجہ سے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا مرجنگ کی وجہ سے ساکن لیٹر کا متحرک لیٹر میں مرج ہونا. ٹھیک ہے. اور یہ مد جو ہے حروف مقطعات میں مطلب پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو حرفی کہیں اور نہیں ملے گی، ذہن میں رکھیے گا. کلمے ملے گی لیکن حرفی نہیں ملے گی. جب کسی بھی حرف مقطع کے ہجوں کے اندر کوئی بھی حرف مدہ ہو، جب کسی حرف مقطع کے ہجوں کے اندر کوئی بھی حرف مدہ ہو اور اس حرف مدہ کے فوراً بعد سکون اصلی والا حرف ہو اور وہ ساکن حرف اپنے بعد والے متحرک حرف میں مدغم ہو رہا ہو تو ایسا حرف مقطع مد لازم حرف مثقل کہلائے گا. اور وہاں حرف مدہ سے پہلے متحرک حرف کی آواز کو 6 کاؤنٹ تک کھینچا جائے گا، جیسے میں نے بھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا ہے. تو سب سے پہلے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم ہے آپ لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے، یہ ایکسپلین کر دیتی ہوں میں آپ لوگوں کو. الف لام میم آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اس کی پہلے ادائیگی ہم کر لیتے ہیں. الف لام میم. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے؟ جیسے میں نے یہاں پہ کیوں میں رکی ہوں اس کے اوپر، کیونکہ یہاں پہ غنہ کرنا ہے. 3 کاؤنٹس کا اکمل غنہ ہوتا ہے، دی موسٹ کمپلیٹ لانگیسٹ غنہ، فرسٹ گریڈ کا غنہ. ٹھیک ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے. جب ہم اس کے ہجے کرتے ہیں تو ہمیں الف ملتا ہے. لام میم کے ہم نے مزید ہجے کیے تو ہمیں یہ کھولا اسے تو ہمیں یہ ملا، مزید کھولا تو ہمیں اس طرح ملا. ٹھیک ہے، اب یہ جو مد لیٹر ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ اپنے سے پہلے متحرک لام کی آواز کو 6 کاؤنٹ کے لیے کھینچے گا. ٹھیک ہے، اور یہ اس کے اندر جو ہجے ہم نے کیے تھے میم ساکن ملا تو یہ میم ساکن اپنے بعد والے یعنی جو میم ہم نے کھولا اس کے جو متحرک لیٹر میم تھا وہ اس میں مرج ہو گیا. کس رول کے تحت؟ ادغام شفوی کے.
ٹھیک ہے. ادغام مرجنگ کو کہتے ہیں. شفوی دونوں ہونٹوں سے جو شفتین کہلاتے ہیں، الشفتان، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹوں کے جو لیٹرز ہیں، یعنی سیم لیٹر ہے، اپنی تمام تر صفات کے ساتھ میم کے اندر چلا گیا، کیونکہ ایک جیسی لیٹرز ہیں، ایک جیسی آواز ہے ان کی. تو یہاں پہ ہمیں ادغام ملا، مرجنگ ملی میم ساکن کی میم کے اندر، تو یہ مشدد ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم نے اسے کہا کہ اکمل گریڈ کا غنہ بنا. اور اسے ہم نے 2 کاؤنٹس کے لیے آواز سے شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 سے ڈھائی کاؤنٹ، بعض اوقات 3 کاؤنٹ تک بھی یہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب جب میم ہم کھولتے ہیں تو ہمیں کیا میم ساکن ملا، اور میم کے اس کے بعد سکون اصلی والا میم ملا. یہ میم پہ سکون اصلی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو جب یا جو حرف مدہ میم کی آواز کو 6 کاؤنٹ کھینچے گا، تو یہ والا میم جو ہے یہ اس کو ایز اٹ از ہم پڑھیں گے، یعنی میم کی طرح پڑھیں گے. کیوں کہ یہ اپنے بعد والے کسی لیٹر میں مرج نہیں ہو رہا، یعنی آواز اسی ساکن پر ختم ہو جائے گی. اور اس میم کو ہم 6 کاؤنٹس کے لیے ہم اسٹریچ کریں گے، جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی مرج نہیں ہو رہا، تو یہ مخفف ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں الحمدللہ آ گیا. تو ہمارے پاس کون سی مد بنی؟ مد لازم حرفی مثقل. ٹھیک ہے. اچھا، اگر اس کو مزید ایکسپلین کیا جائے تو یہ دیکھیں، یہاں پہ میں نے اسے الگ سے ایکسپلین کیا ہوا ہے. وہ تو ایک ساتھ ایکسپلین کیا مد لازم حرفی مثقل کو، یہاں الگ سے کیا ہوا ہے، آپ کو جیسے نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب یہ اپنے بعد ابھی صرف لام کو میں نے کھولا ہے، لام کو. ٹھیک ہے، اور پھر میم ساکن اپنے بعد والے متحرک حرف میں مدغم ہو رہا ہے. تو لام کو جب کھولا تھا یہ ملا، پھر میم کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہے اور ایک خاص انداز سے پڑھا جاتا ہے، میم کو کھولا تو ہمیں اس طرح میم ملا. ٹھیک ہے، اب یہ جو میم آپ کو یہاں ساکن نظر آ رہا ہے، یہ والا میم ہے، اور جو میم ہم نے کھولا ہے اس کا میم متحرک یہ والا ہے. جب ان دونوں کو ہم نے ایک خاص انداز سے پڑھا، جب مرج ہوا تو ایک خاص انداز جیسے ملا غنہ، اور ناک بند کریں گے غننے کے بعد. ٹھیک ہے، میم میم دیکھیں میم میں غنہ ہوتا ہے، میم میم. ٹھیک ہے، ناک میں آواز آتی ہے. اچھا، اب یہ جو مد اس حرف مد لام کی آواز کو کھینچ رہا ہے اور پھر ہم مرجنگ کر رہے ہیں، تو یہاں جو مد ہمارے پاس بنے گی وہ مد لازم حرفی مثقل کہلائے گی. ٹھیک ہے، اور یہ جو مد لیٹر ہے یہ والا، یہ اپنے سے پہلے لام کی آواز کو 6 کاؤنٹ کے لیے کھینچ رہا ہے. پر یہ بار بار میں آپ لوگوں کے سامنے ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ بہت اچھے سے آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے. اچھا، اب پھر میں نے جب آپ لوگوں کو سکھایا کہ مد لازم حرفی مخفف کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی الگ سے ایکسپلینیشن میں نے کی ہوئی ہے تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اچھا، یہ بھی ظاہر ہے حروف مقطعات پڑھ رہے ہیں، اور تو یہ بھی حروف مقطعات میں ہی پائی جاتی ہے. یہ مد جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی، جو حرفی ہے وہ حرف میں ہی پائی جائے گی، مقطعات میں ہی پائی جائے گی. کلمی جو ہے وہ آپ کو کلم میں ملے گی، یعنی کلام میں ایک لفظ میں ملے گی. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. لیکن یہ والی جو ہے وہ ایک کلمے میں بنتی ہے اور یہ حرف میں بن رہی ہے، بہت فرق ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں دیکھیں جیسے میم لام ہم نے وہ کیا مثقل بن گیا. اب میم کو الگ سے حرفی بتانے کے لیے یہ حرف مدہ ہے ہمارے پاس، اور یہ سکون اصلی ہے، یہ والا جس پہ سکون ہے، اور ساکن حرف اپنے بعد والے متحرک حرف میں مدغم نہیں ہو رہا. دیکھیں میم پہ اینڈ ہو رہی ہے، اس کے بعد کوئی متحرک حرف ہے نہیں جہاں پہ یہ مدغم ہو جائے. ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے اسے مد لازم حرفی مخفف کہیں گے. ٹھیک ہے، اور پورا کھول کے میں نے بتایا ہوا ہے آپ لوگوں کو کہ یہ دیکھیں مثقل بنی، اور اس کی ایکسپلینیشن پہلے سے گزر چکی ہے، اور یہ مخفف بنی، اور اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے جو میں بھی آپ کو دے، اور یہ پہلے والی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمارے پاس الف لام میم صاد کو کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم صاد. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ میں نے میم کا بھی اظہار کیا اور صاد کا بھی اظہار کیا میں نے، لیکن یہاں پہ میں نے غنہ کیا. ٹھیک ہے، اور یہ ایکسپلینیشن یہاں تک جو میں بھی ایکسپلینیشن دے رہی ہوں میں ایکسپلین کر چکی ہوں آپ کو. یہاں تک سارے رولز وہی ہیں. ٹھیک ہے، پورا سارا رول وہی ہے. یہاں پہ رول آ کے چینج ہو جاتا ہے جب ہم میم صاد کو اگر لیتے ہیں، اس کو اور اس کو ہم لیتے ہیں، یہ میم میں نے یہاں کھولا ہے اور یہ صاد ہے. اچھا، یہاں پہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا جب میم ساکن یا نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی بھی لیٹر آئے گا تو اسے خاص انداز سے پڑھا جائے گا. جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے اس کو پڑھا تھا، یہاں پہ ادغام شفوی ہو گیا تھا، میم کی ساکن کی میم کے اندر مرجنگ ہو گئی تھی. لیکن یہاں میم ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے. جب بھی میم ساکن کے بعد
26 لیٹرز آئیں گے، ان میں میم شامل نہیں ہوگا، ان میں الف شامل نہیں ہوگا، ان میں با شامل ہے، انہیں اومٹ کر دیں، ان کو نکال دیں۔ اس کے علاوہ 26 لیٹر میں سے کوئی بھی لیٹر آئے گا، جیسے یہاں پہ صاد آیا ہوا ہے تو وہاں پہ ہم اظہار شفوی کریں گے، یعنی میم کو 1 کاؤنٹ پہ کے لیے اسے ظاہر کریں گے، خاص طریقے سے پڑھیں گے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، دوبارہ سنیے گا۔ الف لام الف لام میم صاد، ٹھیک ہے۔ میم پہ آخر میں جو میم آیا تھا اس پہ میں 1 کاؤنٹ کے لیے گئی، اس کا میں نے اظہار کیا باقاعدہ، اب میں نے صاد کو 6 کاؤنٹ کھینچ کے آخر میں اس کا قلقلہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا الحمدللہ۔ اب یہاں بھی جو مد بنی ہے صاد، تو یہ بھی اپنے بعد میں جو دال سکون اصلی ہے یہ اپنے بعد والے لیٹر میں مرج نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ مد لازم حرفی مخفف کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اس پہ میں آپ لوگوں کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں بلکہ یہاں ڈلا ہوا ہے، یہاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے، یا ڈال دیتی چلیے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے گا جو الف ہے اس کے اوپر کبھی کوئی مطلب ساکن کا نشان نہیں آئے گا، کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ الف ممدودہ جو اس کے اندر ساکن چھپا ہوا ہے، اگر ہم نے اس کو ساکن اس پہ ڈال دیا تو پھر وہ حمزہ ساکن بن جائے گا اور جھٹکے سے پڑھا جائے گا، یا اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش آ گئی تو بھی وہ یعنی فتحہ کا صاد ضمہ آ گیا تو تب بھی وہ کیا ہوگا، حمزہ ہی پڑھا جائے گا۔ تو یہاں حمزہ نہیں، ہم نے یہاں تو مد ہے جو کہ اسٹریچ کر رہا ہے، صاد کی آواز کو کھینچ رہا ہے 6 کاؤنٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اگین وہ ایکسپلینیشن ہے، پھر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ پڑھ بھی دیتی ہوں۔ ادغام شفوی میم ساکن کے قواعد، جیسے جب ہم دوران تلاوت میم ساکن کے بعد کوئی حرف دیکھیں گے تو ہم میم ساکن کو ایک مخصوص قاعدے سے ادا کریں گے، مخصوص انداز سے ادا کریں گے، اور ادغام شفوی میں جب ہم میم ساکن کے بعد میم متحرک دیکھتے ہیں تو ہم میم ساکن کی آواز کو میم متحرک کی آواز میں پورے کا پورا ملا دیتے ہیں، اور وہاں 2 کاؤنٹ کا غنہ یعنی دا موسٹ کمپلیٹ اکمل غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے نا کہ یہ 2 سے 2.5 کاؤنٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ میں مطلب اسٹوڈنٹس جو بکس میں اسٹوڈنٹس کو یا جو ٹیچر بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ 2 کاؤنٹس لکھا جاتا ہے، میں آپ لوگوں کے لیے اس لیے لکھتی تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے، لیکن آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اسی طرح سکھائیں گے، ٹھیک ہے، کہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے اور اتنا لمبا کر سکتے ہیں اور آواز سے شو کریں گے۔ اظہار شفوی کیا ہوتا ہے، یعنی دونوں ہونٹوں سے ظاہر کرنا، جب میم ساکن کے بعد میم متحرک با اور الف کو چھوڑ کر باقی 26 لیٹرز میں سے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا ہے، یعنی میم اور با اور یعنی میم متحرک نہ آئے میم ساکن کے بعد اور با نہ آئے الف نہ آئے، تو پھر 26 لیٹر میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو پھر میم کی آواز کو واضح انداز میں ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور 1 کاؤنٹ کے لیے پڑھیں گے۔ تو یہ ایکسپلینیشن اس کی ہو گئی ہے۔ اچھا، پھر یہ والا جو ہے الف لام را، بس ٹھیک ہے، اس کو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اسے کیسے پڑھنا ہے۔ یہ ہے اس کے دیکھیں کیلکولیشنز بھی ہیں، ٹھیک ہے، پورا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ الف اس میں کوئی مد نہیں ہے، اس کے اوپر میں آپ لوگوں کے لیے حمزہ ڈال دیتی ہوں، الف فا ساکن ہوگا، فا کی الف، ٹھیک ہے نا، اور یہاں جو مد بن رہی ہے، ٹھیک ہے، لام کو جو ہم نے کھولا تو یہ اپنے بعد والے لیٹر میں مرج نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، لام ساکن نہیں پڑا، الف لام را، ٹھیک ہے، میم کی آواز آپ کو سنائی دی، مرجنگ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے یہاں ہمارے پاس کیا بنا، ہمارے پاس اظہار شفوی ہو رہا ہے، کیونکہ میم ساکن کے بعد ہمارے پاس را آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہاں پہ میم کا اظہار ہوگا، یاد رکھیے گا، میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ اظہار شفوی کہاں کہاں ہوتا ہے، ادغام نہیں ہو رہا، جو مد بنے گی وہ مد لازم حرفی مخفف بنے گی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے جو ایز لکھے ہوئے بہت سارے، یہ بتانے کے لیے، یہ میں نے اسٹریچنگ کے لیے لکھے تاکہ آپ لوگ کی آسان ہو جائے، کتنا ہم کھینچیں گے، دیکھیں اگر انگلیوں پہ نہیں کاؤنٹ کر سکتے تو ہم کہیں گے لام، ٹھیک ہے، لام، ایک ایک پہ جائیں، لام رو، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم نے کھینچنا ہے اسے۔ اب میم کا اظہار ہو رہا ہے، نو مرجنگ آپ لوگوں کو بتایا ہے، تو مد یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، اظہار شفوی ہو رہا ہے، اب آپ اپنے نوٹس میں اظہار شفوی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہاں پہ ہم زبر کی آواز جو ہے، اس کو مد جو ہے لیٹر وہ لام کی آواز کو 6 کاؤنٹ کے کھینچ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس را موٹی ہم پڑھیں گے، لام را، ٹھیک ہے، لام را، جیسے میں نے آپ کو مرکبات میں بتایا تھا نا، رو رو،
رو، تو اس کی جو لیٹرز ہیں ان کی موٹائی کا ضرور خیال رکھیں گے. ایسا نہیں کریں گے کہ ایک رول ادا کیا اور دوسرے کو بھول جائیں، یہ نہیں کرنا ہم نے. پھر ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ ہے الف لام میم را. اس کو پڑھ لیتے میں نے. الف لام میم را. ٹھیک. اب یہاں بھی آپ دیکھیں شد نظر آ رہی ہے آپ کو. ہم نے لام کھولا میم تک ویسا ہی ہے جیسے فرسٹ الف لام میم ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. جب آپ نیکسٹ پہ جاتے ہیں وہی مد لازم کلمی ہمارے پاس مد لازم حرفی حرف میں مستقل بنی. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس اکمل گریڈ کا غنہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس جو دوسرا رول ہے وہ ادغام شفوی ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی میم ساکن کی آواز میم میں چلی گئی ادغام شفوی کے رول کے تحت. اور پھر ہم نے جب را پڑھا یہاں پہ ہم نے میم جب ہم نے ادا کیا نا میم را، تو میم کا ہم نے کیا کیا اظہار یہاں پہ کر دیا. کیوں؟ ہمارے پاس اظہار شفوی کے رول کے تحت 26 لیٹر میں سے را آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو مد لازم حرفی مخفف بن گیا یہ. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے کیف ہے یا عین صاد. اس کو پہلے ادائیگی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیف کاف نہیں پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے. کیف ہے یا عین، یعنی عین باریک ہوگا لیکن اخفا موٹا ہوگا، اس میں اخفا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آواز سے ہم شو کریں گے اس کو. ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگ کی سانس ٹوٹ رہی تو سانس آپ لمبی کھینچے. ٹھیک ہے. اس کی خوب اسٹوڈنٹس کو جو پریکٹس کروائیں گے کیسے کروائیں گے آپ. ٹھیک ہے. وہ بھی میں بتا دیتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. کیف ہے یا عین صاد. ٹھیک ہے. تو آواز سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے کہاں اخفا کیا ہے. اسے جب ہم نے کھولا کیف ہمیں یہ ملا. کیف کیسے کھینچیں گے دیکھیں. کیف. ٹھیک. اچھا یہاں پہ ہمارے پاس جو بنی مد لازم حرفی مخفف بنی کیونکہ مرجنگ نہیں ہو رہی کیف کی کسی لیٹر میں. اور پھر ہے یا دو کاؤنٹ ہے یا باریکی سے ادا کریں گے. مد اصلی بن رہے 2 کاؤنٹس. عین جب ہم نے کرنا ہے تو ہمارے پاس لین آئے گا. عین کو جب ہم کریں گے ہمارے پاس مد لین آئے گا، مد اصلی نہیں، مد یا مدہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ یا ساکن سے پہلے ہمارے پاس زبر آ رہی ہے. کسی نے صحیح بتایا کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا مجھے خوشی ہوئی، بڑی اچھی آپ لوگوں نے کیلکولیشنز کی اور کسی نے اسے لین بتایا کسی نے اسے یا مدہ بتایا. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. عین کیسے ادا کریں گے. عین جیسے میں نے آپ کو بتایا نا بڑھائی وہ والی ہونا چاہیے. عین عین نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور موٹا بھی آ کر کے بھی نہیں پڑھیں گے، حمزہ بھی نہیں بنائیں گے. اسے ہم کہیں گے عین. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا. عین. ٹھیک. اچھا اور میں نے یہ اتنے سارے لکھے ہوئے ہیں کہ اسی طرح دیکھیں عین اور پریکٹس کے لیے کر کے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جب ادائیگی کریں گے صاد کی کیسے کریں گے. عین اس کا اخفا موٹا وہ کرنا ہے، وہ زیادہ ضروری ہے. عین صاد. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے پاس قلقلہ ہے وہ باریک آئے گا. ٹھیک ہے. یہ دھیان رکھیے گا. اور یہ پوری کیلکولیشنز میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. کوئی کٹ تو نہیں گئی کوئی چیز. ایک منٹ اس کو تھوڑا اوپر سٹینڈ کو کر دو. حالانکہ میں نے بہت اوپر کیا تھا کہ کوئی چیز کٹ نہ جائے. کوئی بات نہیں، میں اس کے نوٹس آپ لوگوں کو بھیجوں گی بھی انشاءاللہ، تو اس سے بھی پھر آپ لوگوں کو مدد ملے گی. ٹھیک ہے. اس کو اسٹریٹ کر دیتی ہوں. تو ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. یہ ایز جو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ اتنی دفعہ ہم نے اسے اسٹریچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ڈیپ بریدنگ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہاں میں نے لکھا ہوا بھی کتنے کاؤنٹس، یہ 6 کاؤنٹس، یہ 2 کاؤنٹس. ٹھیک ہے. پھر یعنی یہ بھی 2 کاؤنٹس ہے اور کیف 6 کاؤنٹس ہے. عین جو ہے 6 کاؤنٹس سے کھینچ لیں گے، اسے 4 بھی کھینچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 4 to 6 میں نے بتایا. صاد کو ہم کیا کر سکتے ہیں 6 کاؤنٹ کھینچ سکتے ہیں لازمی. ٹھیک ہے. کر سکتے نہیں بلکہ لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے. جس میں کر سکتے ہیں وہ یہ ہے 4 to 6 کاؤنٹس. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں تک الحمدللہ ہم نے کر لیا ہے. تو اس کو بہت اچھے سے آپ لوگ پریکٹس کریں گے اور پھر انشاءاللہ جب میں آپ لوگ کے ساتھ ریوائز کروں گی
تو مجھے پتہ چل جائے گا آپ لوگوں نے کتنی پریکٹس کی ہے انشاءاللہ، اور کہ آپ میرے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، تو انشاءاللہ آپ ضرور ٹائم نکالیں گے اور بہت اچھا پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیے گا مستقبل کے استاد ہیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔